وہ ہے شراب۔ شراب، آج کا نوجوان مسلمان شراب پی رہا ہے۔ مسلمانوں کے اندر یہ شراب کی لت لگ گئی ہے۔ مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ آج کے وقت میں 30 سے 35% مسلمان شراب کا عادی بن گیا ہے۔ ایک دور وہ تھا جہاں 1% مسلمان بھی شراب نہیں پیتا تھا، آج کے وقت میں 30 سے 35% مسلمان شراب پی رہا ہے، اور خاص کر کے نوجوان شراب پی رہا ہے۔ ہماری شریعت نے شراب کو مکمل طور سے حرام قرار دے دیا، لیکن یہ شراب 3 بار میں حرام ہوئی۔ پہلا اسٹیپ، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ آئے نبی، یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیں قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، شراب کے اندر فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ فائدہ بھی ہے، جی ہاں، آدمی اگر پی لے تو بادشاہ بن جاتا ہے، آدمی اگر شراب پی لے تو پردھان منتری بن جاتا ہے، تو یہ فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور نقصان کیسا ہے؟ آدمی شراب پی لے تو جھگڑا بھی کرتا ہے، لڑائی بھی کرتا ہے، آدمی شراب پی لے زنا بھی کرتا ہے، بہن اور بیوی کے درمیان کا انتر بھول جاتا ہے، بیٹی اور بیوی کے درمیان فرق کو بھول جاتا ہے۔ آئے نبی، آپ کہتے ہیں شراب اور جوئے میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، لیکن فائدہ کم ہے اور نقصان زیادہ بڑا ہے، لیکن اللہ نے شراب کو ابھی بھی حرام قرار نہیں دیا۔ لیکن حضرت عمر فاروق اللہ سے دعا کرتے تھے، کیا؟ اللہم بین لنا بیانا شفا، اللہ شراب کے بارے میں کوئی تسلی بخش حکم نازل فرما۔ اب دیکھو دوسرا اسٹیپ کیا تھا؟ ایک صحابی کے گھر میں شراب پی جا رہی تھی، مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے، صحابہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلے آئے، ایک صحابی کو امام بنا دیا، وہ بھی شراب پیے ہوئے تھے۔ اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی، یہ بھی یاد رکھیے گا، شراب حرام نہیں ہوئی تھی، ایک صحابی کو امام بنا دیا گیا۔ اب وہ مغرب کی نماز میں سورۃ الکافرون کی تلاوت کر رہے ہیں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ آئے نبی، آپ کہتے ہیں کافروں، تم جس کی عبادت کرتے ہو ہم نہیں کرتے ہیں۔ اس صحابی نے ایک آیت کو غلط پڑھ دیا۔ کیسے پڑھا؟ قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون۔ آئے نبی، آپ کہتے ہیں کافروں، جس کی تم عبادت کرتے ہو ہم بھی اس کی عبادت کرتے ہیں، معنی بدل گیا، غلطی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ لیکن ابھی بھی شراب حرام نہیں ہوئی ہے، لیکن حضرت عمر دعائیں کرتے تھے، اللہ شراب کے بارے میں کوئی اور تسلی بخش حکم نازل فرما۔ تیسرا اسٹیپ، جب شراب مکمل طور سے حرام کر دی گئی، وہ کیا ہے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ ایمان والو سن لو، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر جوا، والانصاب یہ آستان ہے، والازلام اور یہ پاسے، رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک ہے، ناپاک ہے، شیطان کا کام ہے، فاجتنبوہ، اس سے بچ جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ شیطان تو چاہتا ہی ہے تمہارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف دشمنی ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے۔ قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، صحابی مکے کے اندر گھومنے لگے اور آواز لگانے والے نے آواز لگائی، اوہ مکے کے مدینے کے لوگوں سنو، شراب حرام کر دی گئی ہے، شراب حرام ہو گئی ہے، شراب حرام کر دی گئی ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں
میں اپنے باپ ابو طلحہ انصاری کے گھر میں تھا اور ان کے گھر میں شراب کی محفل لگی ہوئی تھی، شراب کا دور چل رہا تھا اور میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا۔ آواز لگانے والے نے جب آواز لگائی کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، جن کے ہاتھوں میں گلاس تھا شراب کا انہوں نے چھوڑ دیا، جنہوں نے اپنے ہونٹوں سے شراب لگائی تھی شراب وہیں پر ہٹا لی اور مٹکوں کو توڑ دیا گیا۔ مدینے کی گلیوں میں سے شراب بہنے لگی مانو مدینے کی گلیوں میں شراب کی باڑھ آ گئی ہو۔ جیسے ہی آواز لگائی حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ لوگوں نے شراب پھینک دی، گلاس تھے پی رہے تھے پھینک دیے۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ سب سے پہلے تو پورا گلاس پیتے، پینے کے بعد ایک آدمی کو بھیجتے کہ جاؤ دیکھو اللہ کے رسول کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں ہوئی، کہ یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، چلو آدھی بوتل ہے اسے پی لے تب سے نہیں پیئیں گے۔ ہم اور آپ یہ کرتے۔ صحابہ اکرام دین کے معاملے بڑے ٹائٹ تھے، رسول کا حکم آیا آمنا وصدقنا، فوراً قبول کر لیا۔ اور یاد رکھو صرف یہ بوتل والی شراب حرام نہیں ہے، ہر وہ چیز جس سے نشہ پیدا ہوتا ہے، جس سے نشہ آتا ہے، سب حرام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل مسکر خمر و کل مسکر حرام، ہر نشے والی چیز شراب ہے، ہر شراب حرام ہے۔ معلوم یہ چلا وہ چیزیں جن سے نشہ ہو، چاہے وہ گٹکا ہو، چاہے وہ کھینی ہو، چاہے وہ بیڑی ہو، چاہے وہ سگریٹ ہو، چاہے وہ تمباکو ہو، وہ کچھ بھی ہو جس سے نشہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے صاف فرما دیا کل مسکر خمر و کل مسکر حرام، ہر نشے والی چیز حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اب جن جن چیزوں سے نشہ پیدا ہو میرے بھائیوں وہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں۔ مجھے معلوم چلا وہ کھانسی کا ایک سیرپ آتا ہے، سیرپ اگر کوئی ایک بار میں پورا سیرپ پی لے تو نشہ پیدا ہو جاتا، حرام ہے ایک بار میں پی لینا۔ جھنڈو بام ایک بام آتا ہے، اس کو اگر بریڈ پر لگا کر کے کھایا جائے تو اس سے بھی نشہ پیدا ہوتا ہے، اس سے بھی نشہ کیا جا رہا ہے۔ فیویکول پینے سے بھی نشہ ہوتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں، حرام ہے۔ اب کوئی یہ کہے مولانا صاحب میں جتنا نشہ کرتا ہوں، جتنا تمباکو کھاتا ہوں، اس سے مجھے نشہ نہیں آتا ہے، اس کا جواب بھی سن لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کے زیادہ کھانے سے نشہ آئے اس کا تھوڑا کھانا بھی حرام ہے۔ جس کے زیادہ کھانے سے نشہ ہے اس کا تھوڑا کھانا بھی حرام ہے۔ میرے بھائیوں مسئلہ واضح ہے، ہر نشے والی چیز چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، کسی بھی مقدار میں ہو، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ یہ شراب بڑی خطرناک چیز ہے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں شراب یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک عورت نے ایک آدمی کو بلایا اور اس نے اس کو زنا کی دعوت دی، میرے ساتھ زنا کرو۔ نیک آدمی نے منع کر دیا، اس عورت نے کہا زنا کرنا پڑے گا، اس آدمی نے پھر انکار کر دیا۔ اس عورت نے کہا ایسا کرو یہ اس بچے کو قتل کرو یا یہ شراب کی بوتل ہے شراب پیو۔ اس آدمی نے سوچا زنا کرنا بڑا گناہ ہے، قتل کرنا بڑا گناہ ہے، شراب یہ چھوٹی چیز ہے، اس نے شراب کو پی لیا۔ اب شراب پینے کے بعد اس بچے کو قتل بھی کیا اور اس عورت کا بلاత్కాر بھی کیا، تو یہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی، میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت کی ہے کہ شراب نہ پینا، کیونکہ شراب تمام برائیوں کی چابی ہے۔ میرے بھائیوں آؤ ذرا غور کرو، جہنم کے اندر شرابیوں کا انجام کیا ہوگا، انہیں کیا پلایا جائے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو دنیا میں شراب پیتا ہوگا اس کو جہنم کے اندر طینۃ الخبال پلایا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی طینۃ الخبال کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا عصارۃ اہل النار، جہنمیوں کے جسموں سے جو پیپ نکلے گا، جو مواد نکلے گا وہ پلایا جائے گا۔ پیپ پلایا جا رہا ہے، شرابیوں کو مواد پلایا جا رہا ہے، خون پلایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں یہ جہنمیوں کا حال ہوگا جو شراب دنیا کے اندر پیتے، جہنم میں ان کو جہنمیوں کا پیپ پلایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 لوگوں کا جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے ہیں۔ المنان، احسان کرنے کے بعد احسان جتانے والا، مدمن الخمر، شراب پینے والا، والعاق لوالدیہ، اور ماں باپ کا نافرمان، یہ جنت کے اندر نہیں جا سکتے ہیں، نہ یہ جنت کی خوشبو پا سکتے ہیں۔
اور آئیے حدیث بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں. شراب یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اس گناہ پر حد بھی ہے اور اس گناہ پر لعنت بھی ہے. زنا پر حد ہے، لعنت زنا پر حد ہے، شراب پر لعنت بھی ہے اور حد بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومقتصرها وحاملها والمحمولة الیہ. اللہ کی لعنت و شراب پر، اللہ نے لعنت کی ہے شراب پر، اللہ کی لعنت و شراب پر. شاربہا، اللہ کی لعنت و شراب پینے والے پر، شرابی پر. وساقیہا، اللہ کی لعنت و شراب پلانے والے پر. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں مولانا صاحب میں ہوٹل میں ویٹر ہوں، میں شراب نہیں پیتا ہوں، کہ شراب پلا سکتا ہوں؟ حرام ہے شراب پلانا. اللہ کے نبی نے بددعا فرمائی ہے شراب پلانے والے پر. وبائعہا، شراب خریدنے والے پر. ومبتاعہا، اور شراب بیچنے والے پر لعنت. وعاصرہا ومعتصرہا، شراب بنانے والے پر، شراب بنوانے والے پر لعنت. وحاملہا، شراب ڈھونے والے پر. والمحمولۃ الیہ، اور جس کی طرف شراب ڈھو کر کے لے جائی جا رہی ہے اس پر بھی لعنت. تو میرے بھائیوں یہ شراب ہے، لعنت اللہ نے فرمائی ہے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے. میرے نوجوانوں آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ نے تمہیں پیدا اس لیے کیا تھا، تم جا کر کے شراب کے اڈوں کو بند کرو. آج تم شراب خانوں کو آباد کر رہے ہو. اللہ نے تمہیں پیدا اس لیے کیا تھا تم لوگوں کو شراب سے روکو. آج تم میخانوں کی زینت بنے ہوئے ہو. میرے نوجوانوں آج تم کس دشا میں جا رہے ہو؟ آج تم کس ڈگر پر چل رہے ہو؟ ہماری شریعت جس نے زنا کے اور شراب کے سارے دروازوں کو بند کیا، آج تم نے اس کو معمولی گناہ سمجھ لیا. تو میرے بھائیوں یہ 3 گناہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. کبیرہ گناہ، اور بھی گناہ ہیں مجھے اور بیان کرنا تھے، لیکن چونکہ شاید وقت مختصر ہے، ہو سکتا ہے یا جو ان کی جلسے والوں کی پلاننگ ہو، مجھے تو 10:30 تک کا ٹائم دیا گیا تھا. بہرحال تو یہ 3 بڑے بڑے گناہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اور بھی ہیں لیکن یہ 3 ہی آج ہی میں رکھ پایا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، تمام چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہم سب کو شرک سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، زنا سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، شراب سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جب تک ہم زندہ رہیں توحید پر رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وما توفيقي الا بالله وما علينا الا البلاغ.